محترم سامعین، ماقبل جمعہ وضو جو ایک اہم محتمم بشان عبادت ہے، اس کی فضیلتوں کے متعلق چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائی تھی۔ وہ تو اس کی فضیلت تھی۔ آج ایک اور بات جو وضو سے ہی متعلق ہے، اور وہ ایک دعا کی صورت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عموماً وضو میں ایک دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بڑی عظیم اور بڑی جامع قسم کی دعا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ویسے ہی وہ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جامع دعائیں پسند تھی۔ عموماً آپ جب دعا مانگتے تھے تو ایسے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے جو جامع الفاظ ہوا کرتے تھے، جو مختصر سی ہوتی تھی لیکن اس میں ایک پورا سمندر مجزن ہوتا تھا۔ تو اسی طرح انسان وضو کرتا ہے، وضو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ جب وضو شروع کرو اول تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے انسان۔ وضو کے درمیان میں ایک دعا، ویسے تو ہر عضو کی دعا ہے دھونے کی، لیکن وضو کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ اتنی سی ایک چھوٹی مختصر سی دعا ہے جو 3 جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملہ اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتا ہے۔ پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری مغفرت فرما۔ حالانکہ انسان مغفرت ہر وقت طلب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو اتنا بڑا نظام دنیا کا بنایا، اس سارے نظام کو اللہ نے ختم کرنا ہے کہ جتنی رنگینیاں جو ہمیں آسمان کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، پہاڑوں کی ثابت قدمی نظر آتی ہے، سمندروں کی گہرائی، اس آسمان کی اونچائی نظر آتی ہے، سب ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور جنت میں داخلہ تب ہی ہوگا جب انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو۔ تو گناہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی دیوار ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو وضو کے درمیان میں آپ علیہ السلام فرما رہے اللہم اغفر لی ذنبی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، کہ میں 70 مرتبہ دن میں اللہ سے استغفار کیا کرتا تھا۔ اب 70 دفعہ یہ کوئی تعداد نہیں بتا رہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔
کہ بھائی کثرت کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، کثرت کے ساتھ۔ اور خود قرآن مقدس میں اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم، رب اغفر، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، وارحم، مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے۔ پیغمبر خود بھی کہے میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت اللہ سے طلب کرتا ہوں، اور رب العالمین بھی پیغمبر سے کہیں کہ آپ مغفرت طلب کیجئے، مجھ سے رحم مانگیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کے بارے میں تو رب العالمین فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے اول تو ہونا ہی محال ہے، پیغمبر کی ذات سے گناہ ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ بھول چوک کے متعلق بھی فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب معاف۔ پیغمبر علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اب وضو ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں بھی پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری مغفرت کر، میرے گناہ کو معاف کر۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی مغفرت استغفار وہ تو گناہ پر ہوتا ہے، وضو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم بعض دفعہ عبادت کرتے ہیں، نماز جیسی عظیم عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز ختم ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے استغفار کہا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے، بھئی اتنی بڑی عبادت ہے، اور جس طرح اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے تھا اس طور پر، اس ڈگر پر ہم نے اس عبادت کو ادا نہیں کیا، اس کی کمی کوتاہی پر ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دعا میں فرمایا کرتے تھے رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم۔ رب اغفر وارحم، اے ربا مغفرت کر دے، ورحم رحم کر دے، واعف عنا وتکرم اور معاف کر دے ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطی ہوئی، جو بھول ہوئی، جو چوک ہوئی، جو خطا ہوئی، اور تو کرنے والا ہے۔ وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ، اور ہو سکتا ہے ہم نے تجاوز کیا ہو ایسی چیز سے جسے تو جانتا ہو۔ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، اس لیے کہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام وضو کے درمیان میں فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میری گناہوں سے مغفرت فرما۔ تو عبادت میں کمی کوتاہی پر اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے پہلے خلیفہ، پیغمبر علیہ السلام کے مصلی کے پہلے جانشین، آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انہیں اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیک کام کر لو، کوئی اچھا کام کر لو، دو چیزیں کر لیا کرو، دو چیزیں۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا چاہے وہ نماز پڑھ لو،
چاہے روزہ رکھ لو، چاہے تلاوت کر لو، چاہے صدقہ کر لو، چاہے کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر لو، پہلی چیز فرمایا جب وہ کام ہو جائے الحمدللہ، اے اللہ میری ہمت نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے توفیق دی تو یہ عمل ہوا، تو نے توفیق دی تو یہ کام کیا، پہلے الحمدللہ اللہ کی تعریف۔ اور دوسرا فرمایا استغفر اللہ، اے اللہ ہو سکتا ہے اس کام کے کرنے میں میں انسان ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ آسان سا نسخہ بتا دیا۔ اور آج تو معاملہ ہی الٹ ہے، آج تو ہم کوئی نیک کام کرتے نہیں، پہلے سے کہتے ہیں الحمدللہ مسجد میں اتنا کام کروں گا، جو ہے نا دنیا کو بتائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات کا یہ مہینہ چل رہا ہے، جمادی الثانیہ، 22 جمادی الثانیہ حضرت کی وفات ہے، تو پہلی چیز جو آپ علیہ السلام نے وضو کے درمیان میں جو دعا مانگی، اس کا پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی تفصیل تو بہت ہے، چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، جمعہ کی نشست ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کشادگی عطا کر مجھے میرے گھر میں، میرا گھر کشادگی والا ہو۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ اب اس کا ایک تو ظاہری معنی بڑا گھر، بڑے کمرے، وسیع و عریض صحن، بڑا برآمدہ، کھلم کھلا گھر، یہ معنی، اور دوسرا معنوی معنی کہ انسان گھر بناتا ہے اس لیے کہ سارا دن تھکا ہارا گھر میں آئے تو اس کو سکون مل جائے، سکون مل جائے۔ سورہ نحل کی آیت میں ہم نے پچھلے دنوں درس میں پڑھا، رب العالمین فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میں نے گھر بنائے تمہارے لیے سکنا، سکون کی جگہ۔ تو گھر سکون کے لیے، اگر گھر عالی شان ہے، RCC بنا ہوا ہے، ٹائل ماربل موجود ہے اور ٹیپ ٹاپ ہوا ہے، اس میں ہر قسم کی دنیا کی آسائش کی چیزیں موجود ہے، نمائش اس میں موجود ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہو اس گھر میں اس بندے کو سکون نہ، تو اس گھر کا کیا فائدہ؟ اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے جھونپڑی دی، جس کی فرش وہ بھی کچی، چھت وہ بھی کچی، پنکھا تک اس میں نہیں لگا، ظاہری کوئی نام و نمود نہیں، اس میں نمائش نہیں، لیکن وہ جا کر سکون سے چارپائی پہ سو جاتا ہے، وہ جھونپڑی اللہ کی قسم اس محل سے کئی گنا بڑھ کر افضل ہے، کیونکہ اس میں سکون ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، گھر مجھے کشادگی والا، جس میں انسان کو سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ اب یہ وضو کے درمیان دعا پیغمبر نے مانگی ہے، آج کتنے ہیں جو ہم مانگتے ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں، کرائے کے گھروں میں ہیں، کبھی ان سے آپ پوچھیں کہ کبھی زبان پر پیغمبر کی اس دعا کو تم لے کر آئے ہو؟ گلے شکوے تو دنیا سے کرتے ہو، ہر ایک سے کرتے ہو، ہمارے پاس ہے نہیں رہنے کو، پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی میں بتلا گئے۔ اور یہاں اس منبر محراب سے میں نے کئی دفعہ بتلایا، یہ تو پچھلا جمعہ وضو کی فضیلت کے متعلق بات آئی، تو اس لیے دل نے کہا
کہ آپ احباب کو بھی یہ بھی پتہ چلے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ پیغمبر کو گھر کی کیا ضرورت، پیغمبر تو آج بھی اللہ کی قسم جہاں سویا ہوا ہے، جس مٹی پر سویا ہوا ہے، ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، وہ جگہ جہاں پیغمبر سویا ہوا ہے وہ جنت سے افضل ہے، وہ جنت سے افضل ہے۔ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں، پیغمبر تو ہمیں بتلا گیا، ہمیں سمجھا گیا۔ تیسرا جملہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ برکت دے میرے رزق میں۔ پیغمبر نے اللہ سے پکا گھر نہیں مانگا تھا، کہا تھا کشادہ گھر ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کثرت پیغمبر نے نہیں مانگی۔ آج کثرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یار زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، اتنی کثرت کہ وہ شوگر مل کے مالک ہیں لیکن شوگر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ 2 چمچ چینی وہ اپنی چائے کی پیالی میں ڈال نہیں سکتے، بنے ہوئے شوگر مل کے مالک، اس لیے کہ کثرت مانگا۔ اللہ سے برکت مانگ، اللہ کی قسم سوکھی روٹی کھائے گا، اس میں وہ جان، وہ برکت، وہ نورانیت، وہ سکون، وہ طمانینت اللہ دے گا جو بڑوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر برکت مانگ رہا ہے، وبارک لی فی رزقی۔ تو یہ وضو کے اندر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وضو کے درمیان میں کہ یہ دعا کو پڑھ لو۔ ہم تو وضو کرنے نلکا کھولیں تو گپ شپ اور اتنا نلکا بھی کھولا ہے اور یہ بھی کھولا ہے، احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو پہلے جملہ میں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے گناہوں سے مغفرت طلب کی، اللہم اغفر لی ذنبی، علماء نے اس میں ایک لطیف نکتہ لکھا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ چہرہ سے دونوں سے معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں سے جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہری میل کچیل تھا، لیکن جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی تو اللہ اندر کے بھی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو چھوٹا سا جملہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر اس کو پکا فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔